رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ قرآن کے لغوی معجزے کی ایک اور مثال اور اس کی زبان کی خوبصورتی کی ایک اور مثال آپ کے سامنے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی جب مغفرت اور عذاب کا ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں اپنی مرضی سے کہ اللہ جسے چاہے عذاب دے جسے چاہے معاف کر دے، تو عموماً اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں پہلے مغفرت کا ذکر کرتے ہیں پھر عذاب کا ذکر کرتے ہیں، اور 4 جگہوں پر اللہ نے ایسے ہی کیا ہے، اور ایک جگہ لیکن اللہ نے ترتیب الٹ دی اور ایک جگہ عذاب کا پہلے ذکر اور پھر مغفرت کا۔ اور یہ چاروں کی چاروں جگہوں اللہ عالم، لیکن اللہ تعالیٰ نے غالباً اس لیے کیا ہے کہ جنرلی اللہ کا عذاب اللہ کی مغفرت اس کے غصے پر غالب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، معاف کر دے اور جسے چاہے سزا، یعنی جسے چاہے معاف کر دے جسے چاہے سزا دے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 129 میں یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، تو پھر مغفرت کا پہلے ذکر پھر عذاب کا۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 ہے میرے خیال، اس میں بھی یہی فرمایا کہ یغفر لمن یشاء، پہلے مغفرت کا ذکر پھر یعذب، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے سزا دے۔ اور سورہ فتح کی یہ 4 موقع جہاں پہ مغفرت کا ذکر پہلے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے معاف کرے جسے چاہے سزا دے۔ لیکن ایک جگہ ہے سورہ مائدہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر مغفرت سے پہلے کیا، وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 40 جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، کہ جسے چاہے سزا دے، پہلے سزا کا ذکر اور پھر جسے چاہے معاف کر دے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اور یہی چیز جو ہے قرآن کی خوبصورتی باہر لے کے آئے گی جب ہم دیکھیں گے کہ اس کے سیاق و سباق میں کیا ایسا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سزا پہلے اس کا ذکر کیا پھر عذاب مغفرت کا۔ اور یہی چیز یہ بھی ہمیں دلیل دیتی ہے کہ قرآن ایسی فضول الٹپ تکا کسی نے بیٹھ کے ایم ہی نہیں لکھ دیا، اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ بینگ تھا، کسی نے بہت سوچ سمجھ کے یہ نشانیاں چھوڑی اپنی کتاب میں تاکہ پڑھنے والا دیکھ سکے ان کو۔ اب آپ اس کے سیاق و سباق میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پہ کہا کہ میں عذاب کا پہلے ذکر کیوں کیا پھر مغفرت کا۔ اس کی بڑی خوبصورت وجہ ہے، اس کا سارا سیاق و سباق ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آیت نمبر 40 سے پچھلے کی آیات دکھاتا ہوں۔ اس کے سارے سیاق میں گناہ چل رہے ہیں، اور گناہوں کی لاجیکل جو ہے کنکلوژن کیا ہوتی ہے کہ جو گناہ کرے اسے سزا دی جائے۔ اس میں سارے گناہ اور جرم چل رہے ہیں، اس کے سیاق و سباق میں قتل، فساد، چوری، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عذاب کو پہلے رکھا۔ اور یہ ایک بات ہوئی، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات بھی ہے اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، بڑی خوبصورت۔ یہ آیت نمبر 40 تھی، اگر میں شروع کروں آیت نمبر 32 سے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں ترجمہ پڑھا ہوں آپ کے سامنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسان کو قتل کیا۔ یہ قتل کا ذکر، پھر آگے فساد کا ذکر اگلی آیت میں، آیت نمبر 33 میں، جو لوگ اللہ اور رسول کے سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے، تو یہ فساد کرنے والی کی سزا۔ اور پھر آیت نمبر 38 میں 38 میں اللہ کہتا ہے اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو سبحان اللہ، یہاں پہ سارے سزاؤں کی بات ہو رہی، لہٰذا عذاب پہلے پھر مغفرت، یہ ایک بات ہوگی۔ اب دوسری خوبصورتی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کیوں کہا کہ میں جسے چاہتا ہوں عذاب پہلے دیتا ہوں پھر جسے چاہتا ہوں معاف کرتا ہوں، پہلے عذاب کا ذکر پھر مغفرت کا۔ دوسری بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سزاؤں کے بارے میں بات کیا، چوری، قتل، فساد، پہلے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا پھر مغفرت کی، کوئی ایسی بات کی جس میں عذاب کا پہلو زیادہ تھا پھر مغفرت کا، پھر عذاب کا پھر مغفرت کا، اس ترتیب میں۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ مثال سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 32 میں، جو میں نے آپ کو دکھایا قتل کے بارے میں تھی، فرمان لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، یہ عذاب۔ اور جس نے کسی کی جان بچائی، اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بخش دی۔ اب یہاں پہ جان بچانے کی بات ہے، لہٰذا مغفرت، پہلے سزا پہلے عذاب پھر مغفرت، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے یہاں فساد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آیت نمبر 33 میں، جو لوگ اللہ اور رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ فلاں 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 سزا چلتی ہے، لیکن مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، سبحان اللہ، پھر مغفرت، پہلے سزا پھر مغفرت۔ اور اسی طریقے سے چور کے بارے میں بھی،
چور کے بارے میں بھی اگر پہلے سزا کا اللہ نے پہلے سزا سنائی کہ جو چور ہو خواہ مرد ہو اور دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، عبرتناک سزا، ٹھیک ہے. لیکن اگلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے، پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے پھر رحمت کی. تو سزاؤں میں بھی اللہ پہلے سزا سناتا ہے، پھر سزا، کوئی بات سزا سے متعلق، پھر مغفرت، پھر سزا، پھر مغفرت، ترتیب ہی ساری سزا، عذاب مغفرت، عذاب مغفرت، عذاب مغفرت. لہٰذا زیادہ مناسب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میں جسے چاہے سزا دوں، جسے چاہے معاف کروں. پہلے سزا کا ذکر کرنا زیادہ یہاں پہ مناسب تھا. یعذب من یشاء ویغفر، سبحان اللہ. اور یہاں پہ باقاعدہ ترتیب ٹوٹی ہے باقی سارے قرآن میں، پہلے معافی، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے معاف کروں، جسے چاہے سزا دوں. لیکن یہ ایک آیت تھی جہاں پہ یہ ترتیب ٹوٹی. سبحان اللہ. قرآن بے شک پورے قرآن میں 23 سال کے عرصے میں اترا اور پچھلے 14 صدیوں سے 14 سینچریز ایک لفظ نہیں کوئی چینج کر سکا، لیکن اس کے باوجود یہ اس کی جو خوبصورتی ہے، بجائے کہ ہم جتنا اس کے اندر گہرائی سے دیکھیں اور اس کی غلطیاں ہمارے سامنے ابھر کے آنے لگ جائیں. کوئی بھی رائٹر لکھے آج کے زمانے میں کتاب، 100 سال نہیں گزرتے میرے خیال اس کے اندر سے 100,000 غلطیاں، زبان کی اپنی غلطیاں، فلسفوں کی اپنی غلطیاں، کانسیپٹس کی اپنی غلطیاں نکلتی رہتی ہیں. لیکن وہ ایک کتاب ہے کہ صدیوں تک آپ اس کے اندر گہرا جاتے رہیں، جتنا گہرا جائیں گے بجائے کہ غلطیاں آتے رہیں، اندر سے خوبصورت موتی نکلتے رہیں گے. سبحان اللہ. یہ اس کتاب کی خوبصورتی اور اس کی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر یقین کی حد تک ایمان دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.